انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں ایک عیب ہے. عیب کہتے ہیں فالٹ. اردو اتنی کمزور ہو رہی ہے نا، تو اب پہلے میں انگلش میں کوئی لفظ بولو تو اردو میں ترجمہ بتانا پڑتا تھا. اب الٹا ہو گیا معاملہ، اردو کا کوئی لفظ بولو تو انگلش میں اس کا مطلب بتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک عیب، ایک فالٹ ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے ان آیات میں. اور پھر بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں یہ فالٹ نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو فالٹ ہے انسان میں، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یعنی اگر کوئی اپنے اس فالٹ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، پیغمبروں کی تعلیمات کے ذریعے، پیغمبروں کو فالو کر کے، تو یہ فالٹ اس کے اندر رہے گا، یہ خود بخود نہیں جاتا. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو ختنے نہیں ہوئی ہوتی اس کی، یہ ایک فالٹ ہے. کچھ پیدائشی فالٹ ہوتے ہیں. اب یہ اگر فالٹ دور نہیں کریں گے خود سے تو یہ عیب آپ کے اندر موجود رہے گا. گورا تو کہتا ہے کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو نیچرل ہے. نا 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 نا، نیچر کا علم ہمیں پیغمبروں سے ہوتا ہے. ہر چیز میں آپ کو عقل گائیڈ نہیں کر سکتی. ختنے نہ ہونے سے کتنا نقصان ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے اٹکتے ہیں، وہاں پہ پسینہ اٹکتا ہے، اس سے گندگی ٹھہر ہوتی ہے، ریشز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ نے انسان کی جو فطرت ہے نا، اس پہ انسان کو چلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے. اور یہ بتا دیا کہ جانور اپنی نیچر اور فطرت پر چلنے کے لیے پیغمبروں کے محتاج نہیں ہیں. ان میں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ بلٹن ہے، ان کی جو سسٹم ہے نا، وہ کمپنی کی طرف سے کیا ہے، بلٹن ہے، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہوگا. وہ جیسے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن انسان کا بتا دیا کہ کچھ اس کے اندر فالٹ پیدائشی ہوتے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی. یہ دونوں فالٹ اس کو اگر کوئی تربیت کرے گا، بتائے گا، تو یہ دور ہوتے رہیں گے. نہیں بتائے گا تو یہ دور نہیں ہوں گے. تو کچھ فالٹ روحانی ہیں، کچھ جسمانی ہیں. یہ جو سورہ معارج کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں روحانی فالٹ کا ذکر ہے. لیکن میں یہ اتنی ڈیٹیل کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی پیدائشی فالٹ کیسے ہو گیا انسان میں. اے بھائی، نیچر تو گڑبڑ نہیں کرتی نا. تو مادی اعتبار سے جب فالٹ ہو سکتا ہے تو روحانی اعتبار سے فالٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مادی اعتبار سے بھی ہے. آپ اگر ناخن نہ کاٹیں تو بڑھتے چلے جائیں گے کہ نہیں؟ تو بتاؤ، ناخن بڑھانا یہ نیچر ہے یا ناخن کاٹنا نیچر ہے؟ لیکن کیا جانور کاٹتے ہیں اپنے ناخن؟ ان کے خود بخود ایک حد تک رہتے ہیں، انسان کے نہیں رہتے. اب کوئی انسان پیدا ہوا، جنگلوں میں بڑا ہوا، اس نے کہا یار میں نے کبھی گدھے کو ناخن کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی بلی کو ناخن کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، شیر کو نہیں دیکھا، تو میں بھی نہیں کاٹوں گا. تو تھوڑے دنوں میں اس کا کیا حشر ہو جائے گا ناخنوں کا. کوئی عقل مند اسے بتائے گا کہ بھائی یہ کاٹنے ہیں، تم انسان ہو، تم گدھے نہیں ہو. تو اگر آپ واقعی انسان ہوں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے دیکھا کسی جنگل میں پیدا ہوئے، آپ نے دیکھا کہ یار بندر کبھی بال نہیں کاٹتا، نہ بغلوں کے بال کاٹتا ہے، نہ کہیں کے بال کاٹتا ہے، شیر بھی نہیں کاٹتا، گدھا بھی نہیں کاٹتا، تو آپ نے بھی چھوڑ دیے بال. جو سکھوں کا مذہب ہے اس میں کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری نیچر ہے وہ تو بال کاٹنا نہیں ہے، تو جو قدرت نے ہمیں بال دیے ہیں ہم ان کو کیوں کاٹیں. ایک عقل استعمال کی نا انہوں نے، تو ان عقل سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہر جگہ کے بال رکھے جائیں گے.
لیکن یہ حقیقت میں نیچر کے خلاف ہے. جانور بال نہ کاٹے نقصان نہیں ہوتا. آپ خرگوش کو دیکھو, وہ سرنگ بناتا ہے, سفید کلر کا خرگوش, وائٹ, کتنے بال ہوتے ہیں اس کی باڈی پہ. کام اللہ نے اس کے ذمے کیا لگایا؟ گڑھا کھودنا. ہمارا مزدور وائٹ ڈریس میں کھڈا کھودے, تھوڑی دیر کے بعد اتنا میلا ہو جائے گا کہ سروس اسٹیشن لے جانا پڑے گا اس کو. غسل خانے سے گزارا نہیں ہوگا, ڈیزل سے دھونا پڑے گا, تیزاب سے دھونا پڑے گا اس کو. لیکن خرگوش کا کام ہی سرنگیں بنانا ہے. وائٹ کلر کا چمکتا ہوا خرگوش میں نے پالے ہیں, ہوائی باتیں نہیں کر رہا, میں نے خرگوش بہت پالے ہیں بچپن میں. تو خرگوش وائٹ کلر کا گڑھے کھودتا ہے, سرنگیں بناتا ہے لمبی لمبی. مجال ہے اس کو سرنگ بنانے کے بعد کسی شیمپو کی ضرورت پڑتی ہو نہ بالوں کو صاف کرنے کے لیے, بالکل اسی طرح نیٹ کلین چمکتا ہے. قدرت نے, اللہ نے اتنی زیادہ مثالیں جو رکھی ہیں نا جانوروں اور انسانوں میں فرق, یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا بچہ اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اسے کوئی گائیڈ نہیں کرے گا. یہ خود سے انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. خرگوش کا بچہ یہ کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے, وہ نیچرلی ٹھیک ہے. انسان کو بھائی بات میں تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو انسان اگر ناخن نہ کاٹے بڑھتے چلے جائیں گے, بال نہ کاٹے, اتنے بغلوں کے بال. وہ آسٹریلیا کا قصہ میں نے سنایا تھا نا, بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا میں. تو وہ یہی ہوا, جنرل اسٹور میں ہم گئے تو ایک صاحب نے جب جوتے نکالنے کے لیے ہاتھ بلند کیے تو امیزون کے جنگلات میں بھول گیا. میرا بڑا دل کرتا ہے امریکہ جا کے امیزون کا جنگل دیکھوں, لیکن جب میں نے جنگل دیکھے, 2 جنگل دیکھے, 4 جنگل دیکھے ٹوٹل. 2 آدمی تھے نا, ڈبہ نکالنے لگے, ٹوٹل 4 جنگل نظر آئے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت زیادہ صفائی پسند تھے. تو ان کا جو ملازم تھے نا 2 کہیں گاؤں دیہات میں, وہ ٹریکٹر کہیں خراب ہو گیا تو نیچے گھسے ہوئے تھے صاف کرنے کے لیے. تو حضرت کی نظر پڑ گئی. تو یہ جنگل صرف آسٹریلیا میں نہیں ہے, ہمارے کنٹری میں بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. اور گوروں میں بھی سب کے نہیں ہوتے, ہمارے بھی گندے, ہمارے یہاں بھی ہیں میلے لوگ. تو حضرت فرماتے ہیں جب میری ان کی بغل پہ نظر پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ اس میں کھٹمل کبڈی کھیل رہے ہیں. کھٹمل اور کیڑے مکوڑے کیا کھیل رہے ہیں؟ کبڈی کا مقابلہ ہو رہا ہے اس میں. تو انسان کو پیغمبروں نے بتایا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, یہ پیغمبروں کی نیچر ہیں, پیغمبر بتاتے ہیں. اس میں ختنے کرانا, حالانکہ پیدائشی طور پر انسان کی ختنے نہیں ہوتی. تبھی تو گورا کہتا ہے یہ کیا نکال لیا تم لوگوں نے. ہم کہتے ہیں بھائی بال بھی آپ کے نیچرلی بغلوں کے نکلتے ہیں, آپ کیوں کاٹتے ہو؟ زیر ناف بال بھی نکلتے ہیں, آپ کیوں صاف کرتے ہو؟ آپ نہاتے کیوں؟ بہت سے جانور پوری زندگی نہیں نہاتے, آپ کیوں نہاتے ہو؟ اگر فطرت کا تعین ایسے کرنا ہے کہ پیدائشی کیا ہے, تو پیدائشی تو بہت سی چیزیں نہیں ہوتی. بچوں کے سر پہ اس طرح چلانا پڑتا ہے, ورنہ ان کے بال کیسے گندے سے ہوتے ہیں, عجیب سے ہوتے ہیں. جانوروں کے ایسا حساب کتاب نہیں ہے. تو انسان کی مادی زندگی میں نیچر کا بھی پیغمبروں نے بتایا, اور روحانی زندگی میں نیچر پہ چلنے کا طریقہ بھی کس نے بتایا؟ پیغمبروں نے. اس کے بغیر خود سے نہیں ہو سکتا. یہ میں کیوں بار بار مثالیں دے رہا ہوں, اتنی زیادہ لمبی تمہید میں کیوں جاتا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ آج جو ہمارا لبرل سیکولر طبقہ ہے وہ مذہب کی ضرورت محسوس
نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام. بھائی سائنس سب کچھ کیا ہے, سائنس نے ترقی کر لی ہے. نا 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 نا, انسان کو انسان بنانے میں سائنس کا کوئی کردار بولو نہیں ہے. نیچر پہ چلانے کے لیے آپ کو پیغمبروں سے تعلیمات لینی پڑیں گی. یہی وجہ ہے کہ ہم پیغمبروں کے زمانے کے جتنے قریب ہوں گے انسان میں انسانیت کا عنصر اتنا زیادہ نظر آئے گا, اور پیغمبروں کے زمانے سے جتنا دور ہوں گے انسان انسانیت سے اتنا دور ہوگا, حالانکہ سائنس سے قریب ہو گیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. اب دیکھو, جب پیغمبروں کے زمانے کے قریب تھے نکاح کا رواج تھا, خاندانی نظام مضبوط تھا, شراب لوگوں میں نہیں تھی, نشہ لوگوں میں نہیں تھا, ماں باپ کو گھروں سے نکالنے کا رواج نہیں تھا, خودکشیوں کا ریشو کم تھا. پیغمبروں سے دور ہیں, سائنس میں بہت ترقی کر لی ہے, لیکن اس ترقی سے انسان انسانیت سے کیا ہو گیا؟ تو سائنسی ترقی کی وجہ سے انسان انسانیت سے دور نہیں ہوا, پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے انسان کس سے دور ہو گیا؟ انسانیت سے. سوسائٹی میں زنا, ہومو سیکسولیٹی, شراب, نشہ, خودکشیاں, ڈپریشن, تو پتہ نہیں کیا کیا سوسائٹی میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو میں جلدی سے اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو ہمیں پیغمبروں نے بتایا ناخن کاٹنے ہیں, پیغمبروں نے بتایا. اچھا, انسان یہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کہاں کے بال کاٹنے کہاں کے نہیں کاٹنے. اب اس میں بھی دنیا میں لوگ دو انتہاؤں کی طرف ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ سارے بال رکھنے ہیں, جیسے سکھوں کا مذہب ہے, وہ سب بال رکھتے ہی جا رہے ہیں, بڑھائے جا رہے ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ ہر جگہ کے بال کاٹنے. میں نے ایسے مذہبی لوگ بھی دیکھے ہیں, سر بھی منڈا ہوا, داڑھی بھی, مونچھیں بھی بالکل گول مٹول بالکل. اگر پیغمبر نہ بتاتے نا, عقل سے انسان نہیں فیصلہ کرتا. پیغمبروں نے ہمیں بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا خدا کی قسم اسلام کی تعلیمات ہی بتا دیتی ہیں کہ یہ انسان کا گڑھا ہوا مذہب نہیں ہے. کیا ایک ایک لفظ نبوت کی زبان سے نکلا ہوا سلیکٹڈ ہوتا ہے. دیکھو فرمایا نتف العانہ, حلق العانہ, زیر ناف بال حلق کرنا, حلق کہتے ہیں بلیڈ سے, اور نتف الابط, بغلوں کے بال کے بارے میں حلق نہیں ہے, وہاں کیا ہے؟ نتف. حدیث کے الفاظ ہیں 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں, ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق العانہ, جو زیر ناف بال ہیں ان کا حلق کرنا, اور بغلوں کے بالوں کا نتف اکھیڑنا. بھائی مقصد تو دونوں جگہ کے بالوں کا کاٹنا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو قص ہونا چاہیے تھا. کاٹو تمہاری مرضی ہے, بلیڈ سے کاٹو یا کھینچ کے کاٹو, وہ تمہارا ہیڈ ایک ہے. نا 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 نا, ایسا گائیڈ کیا ہے نا خاندانی, اس سے بہتر کوئی گائیڈنس ہو نہیں سکتی تھی کہ زیر ناف بالوں کو حلق کیا جائے گا بلیڈ سے اور بغلوں کے بالوں کو نوچا جائے گا. بہت فرق ہے. بغل کے بال آپ اگر بلیڈ سے صاف کرتے ہیں تو امیزون کے جنگل وجود میں آتے ہیں, جس دن صاف کرنا بھول گئے آپ, اور گھنے ہو جاتے ہیں اور گندگی پھیلتی ہے. میجورٹی ہمارے ہاں بغلوں کے بالوں کو بلیڈ سے صاف کر رہی ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. ایسا نہ ہو صاف کرنا ہی چھوڑ دیں, نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. سنت ہے نوچنا, جیسے ویکس وغیرہ لگا کے اکھیڑ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. پہلی دفعہ میں تکلیف ہوتی ہے, اس سے ایک دم چیخ نکلے گی, اس کے بعد پھر آسان ہے. عرب میں سب نتف کرتے ہیں, اکھیڑتے ہیں. اور زیر ناف بالوں کا بلیڈ سے صاف کرنا زیادہ میڈیکلی صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے. وہ تو کیسے الفاظ بھی, یہ چیز بھی کس نے بتائی بھائی؟ پیغمبر نے بتائی. گورا نہیں بتا سکتا, یہ اتنی ترقی کے بعد بھی نہیں بتا رہا. اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ اعفاء اللحا, داڑھی رکھنا نہیں ہے,
दाढ़ी क्या करना है? बढ़ाना। दाढ़ी को तभी तो हम बार बार चीखते हैं, दाढ़ी कम से कम 1 मुट्ठी होनी चाहिए। आजकल के स्कॉलर्स ने क्या किया, क्योंकि दुनिया में दाढ़ी कटाने का रिवाज हो गया, तो बजाय इसके कि दुनिया को शरीयत के मुताबिक करते, लिबरल बन के, सेकुलर बन के, ब्रॉड माइंडेड बन के दाढ़ी का क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि जी उस जमाने में चूंकि रिवाज था इसलिए सभी रखा करते थे, आजकल सोसाइटी में रिवाज नहीं है। ओ भाईजान, उस जमाने में नाखून काटने का भी रिवाज था, लेकिन नबी ने बता दिया कि 10 चीजें पैगंबरों की फितरत हैं। क्या मतलब? ये रिवाज बाकी रहना हमारा मजहबी फरीजा है। उस जमाने में अरबों में गुस्ले जनाबत का भी रिवाज था। वो नापाक हो जाते तो क्या करते थे? नाइट फॉल होता गुस्ल करते थे। तो नबी ने बता दिया कि ये तुम्हारा कल्चर नहीं है, ये कंटिन्यू जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये मजहब का हिस्सा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? सफा और मरवा पे दौड़ना अरब में पहले से रिवाज था। जब इस्लाम दुनिया में आया तो सहाबा को ख्याल हुआ कि पता नहीं ये ज़माने जाहिलियत की एक रस्म है, हमें इस पे सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्लाह ने कहा कि ना 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 ना, ये ज़माने जाहिलियत में तो थी, मगर ये इस्लाम का हुक्म है, तो इस बेस पे इसको छोड़ नहीं देना कि ये तो सारे पहले से करते आ रहे हैं। भाई ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा की सुन्नत है, ये कंटिन्यू इसको ज़माने जाहिलियत में होने के बावजूद क्या करना है? कंटिन्यू इस पे चलना है। इसी तरह से अभी तक मेरा गला रमजान के बाद से ठीक नहीं हुआ। मेरा गला लग रहा है ना आप लोगों को? नहीं हुआ अभी तक। इसी तरह से दाढ़ी पहले से अरब रखा करते थे, तो नबी ने इस हदीस में बता दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस, और ये जो हदीस है जिसमें आता है कि 10 चीज़ें पैगंबरों की फितरत हैं, इसमें बता दिया कि ये स्कॉलर आएंगे जो इसको कहेंगे ये तो अरबों में पहले से रिवाज था इसलिए सभी रखा करते थे, तो तुमने नहीं रखा तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो नबी ने बता दिया कि अगरचे ये पहले से रिवाज है, लेकिन ये इस्लाम का हुक्म है, इसे रिवाज समझ के छोड़ मत देना, बल्कि ये पैगंबरों की तालीमात हैं, अहकाम है पैगंबरों के। तो उसमें भी देखो कैसे सेलेक्टेड अल्फाज हैं। इफ़ाउल लिहा, ये भी नबी को मालूम था, ऐन मुमकिन है इल्म में हो कि कुछ स्कॉलर दाढ़ी के तो कायल होंगे, बढ़ाने के कायल नहीं होंगे। वो कहेंगे खशखशी दाढ़ी भी रखी जा सकती है, तो इसलिए सेलेक्टेड अल्फाज। इफ़ाउल लिहा, दाढ़ी को क्या करना है? रखना नहीं है बल्कि बढ़ाना है। रखी भी दाढ़ी और बढ़ी भी दाढ़ी से चेहरे में जमीन आसमान का फर्क आता है, जमीन आसमान का। रख तो बॉलीवुड के एक्टर भी रख लेते हैं, बढ़ा नहीं लेते। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। बहुत से अदाकारों की भी छोटी छोटी दाढ़ी होती है। बहुत से इंग्लिश स्टाइल वाले लोग क्या रखते हैं? छोटी दाढ़ी रखते हैं। बड़ी दाढ़ी रखना बहुत एक्टर रखते होंगे, लेकिन बहुत कम रेशो है। क्यों? बड़ी दाढ़ी से इंसान का जो चेहरे की खदोखाल है, चेहरे का जो उसका डिजाइन है, वो यकसर चेंज हो जाता है। उसमें एक रूहानियत पैदा हो जाती है, एक बुजुर्गी पैदा हो जाती है, उसके चेहरे पे एक नूर और रौनक आ जाती है। वो बड़ी दाढ़ी रख के नाचता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अल्फाज क्या हैं भाई? सेलेक्टेड है। इफ़ाउल लिहा, दाढ़ी को क्या करो? बढ़ाओ। और मूछों के बारे में देखो, दोनों तरह के अल्फाज हैं। इफ़ाउश शवारिब भी है, क़स्सुश शवारिब भी है। इसमें दोनों अल्फाज हैं। कस का मतलब कट करना, और इहफा का माना बहुत ज्यादा जड़ से काटना। तो दोनों तरह जायज है भाई। आप बहुत ज्यादा भी काट सकते हैं और रख भी सकते हैं, लेकिन लामहदूद नहीं रख सकते। तो कितनी बेहतरीन तालीमात हैं भाई, किस कदर सेलेक्टेड अल्फाज हैं। कोई ऊट पटांग हुक्म हमें इस्लाम में नजर बोलो नहीं आता। फिर गुस्ल को फर्ज किया, ये तो लंबा टॉपिक है। मैं तो ये समझाने के लिए ये पूरी मिसालें आपके सामने दे रहा हूं कि इंसान अपनी मादी जिंदगी में नेचर की सिलेक्शन अपनी खोपड़ी से बोलो नहीं कर सकता। अगर पैगंबरों ने इसको ना बताया होता, ये नहाता ही नहीं पूरे पूरे साल।
ہمارے ایک ریلیٹیو شپ پہ تھے, انہوں نے بتایا کہ گوروں نے ہمیں بتایا ہے, تو گوروں سے بڑی دوستی تھی, کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے. ان لوگوں میں نہانے دھونے کا رواج نہیں تھا, یہ تو مسلمانوں کو ایک دن کسی نے دیکھ لیا کہ شیمپو سے, صابن وابن سے نہا رہے, اس نے بولا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. بہرحال سارے ایسے نہیں ہوں گے, کچھ لوگ مبالغہ آرائی بھی کر دیتے ہیں, نہاتے بھی ہوں گے. اب تو خیر رواج ہے, بہت سو میں اب بھی نہیں ہے, یہ آپ حیران ہوں گے. اچھا خیر, تو نتف العانہ, اعفاء اللحا, پھر السواک, آپ نے فرمایا مسواک بھی کس کی سنت ہے؟ دانتوں کو صاف کرنا پیغمبروں کی. جن قوموں میں پیغمبروں کو فالو نہیں کیا یا پیغمبر کی تعلیمات سے دور, ان کمبختوں میں دانت صاف کرنے کا بھی رواج نہیں تھا, کیونکہ انسانوں نے جانوروں کو کبھی دانت صاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور تھوڑی بہت صفائی جو جانوروں کے لیے دانتوں کی صفائی کے لیے ضروری بھی ہے نا, جو تھوڑی بہت, وہ اللہ نے کسی دوسرے جانور کے ذمے لگا دی ہے. سمجھ کیا کرتا ہے, گوشت ووشت کھا کے جب پورے بکرے نگلتا ہے نا ثابت, انسانوں کو بھی کھاتا ہے, تو منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. چڑیائیں آتی ہیں اور ٹوتھ پک اس کے دانتوں میں کر رہی ہوتی. اب دیکھو اس کا تو اللہ نے انتظام ایسے کر دیا. اب اگر انسان کو پیغمبروں سے تعلیمات نہ ملتی تو وہ جانوروں کو دیکھ کے سیکھتا, تو وہ بھی منہ کھول کے بیٹھ جاتا. کوئی چڑیا آئے گی اور نوچ نوچ کے میری دانتوں سے ریشہ نکالے گی, تو چڑیا کرتی یہ کام؟ مر جاتے, کبھی بھی نہیں کرتی. بی بی سی کی رپورٹ ہے, بی بی سی کی رپورٹ جو میں نے خود پڑھی ہے, یہ جو فرعونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں نا, فرعونیوں کی لاشیں, اس پہ جو سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے, اس کے مطابق اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کمبخت کبھی بھی دانت صاف نہیں کرتے تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی تو کسی نے مذاق اڑایا کمنٹس میں نا, کہ بھائی یہ اتنے ہزاروں سال کے بعد کیا پتہ دانت صاف کرتے تھے نہیں کرتے تھے. بھائی یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ کس کی رپورٹ ہے؟ بی بی سی کی رپورٹ ہے. تو ڈاکٹروں نے کی ہوگی, کوئی دانتوں ماتوں کو دیکھا ہوگا, ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے کبھی دانت صاف, دانتوں کے مسائل تھے. اور روٹ کنال جو ہے نا, روٹ کنال, یہ فرعونیوں کے دانتوں میں آپ کو نظر آئے گا. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میڈیکل سائنس نے یہ بات مجھے کسی ڈینٹسٹ نے بتائی ہے کہ فرعونیوں کی جو ممیز نکلی ہیں ان میں بہت سی کے روٹ کنال ہوا ہے. وہ نہیں روٹ کنال دانتوں میں, کتنا مشکل پروسیس ہے وہ, تو ان کے دانتوں میں یہ عمل ہوتا تھا, یعنی خراب ہو جاتے تھے بہت جلدی, دانت صاف نہیں کرتے تھے نا کمبخت. تو روٹ کنال کا کہ یہ جو فن ہے اس نے ترقی کی تھی, ان کے حکیم ڈاکٹر کچھ بھی کرتے ہوں گے اس زمانے کے, لیکن کتنا مشکل کام تھا یہ, لیکن ہوتا تھا. تو خیر, تو یہ اتنی لمبی میں پوری ڈیٹیل بھائی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ مینوفیکچرنگ ٹھیک نہیں ہوتے, کچھ فالٹ آپ کے اندر ہوتے ہیں. اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ حدیث میں تو آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پہ, یعنی نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, غلط نہیں ہوتا. جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ فالٹ انسان میں جسمانی بھی اور روحانی بھی. وہ روحانی کیا ہیں وہ اس آیت میں بیان ہوئے ہیں, اس پر تو میں نے ابھی بات کی نہیں ہے, ابھی کر رہا ہوں انشاءاللہ آگے چل. جسمانی فالٹ تو سمجھ میں آ گئے نا بھائی, ناخن بڑھتے رہیں گے یہ فالٹ ہے, کاٹنا پڑے گا اس کو. بغلوں کے بال بلوغت کے بعد بڑھتے رہیں گے, کاٹنا پڑے گا اس کو. اس پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ جی مینوفیکچرنگ ایک چیز ہے تو کمپنی غلط نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا, کمپنی نے بنایا تو جو چیز جیسے لگی ہوئی ہے اس کو ویسے ہی لگا رہنا, تو ایسا نہیں ہوتا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, ہر بچہ تو نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, تو اس حدیث کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حق کو سمجھنے کی اور حق کو ماننے کی صلاحیت ہر بچے میں ہوتی ہے. اگر وہ پیدا ہو نا اور اس کو صحیح گائیڈنس ملے تو وہ صحیح گائیڈنس ہی کو فالو کرے گا, غلط طرف وہ نہیں جائے گا. مثال کے طور پر جب وہ پیدا ہوا, تھوڑا سا بڑا ہو اور اسے کوئی بتا دے کہ بغلوں کے بال صاف کرنے ہیں تو وہ کرے گا صاف, اس کی فطرت کو یہ چیزیں کیا کریں گی؟ اپیل کریں گی. یہ والا فالٹ بچے کے اندر نہیں ہے کہ غلط بات سننے کے باوجود بھی جائے کس کی طرف؟
غلط صحیح سننے کے باوجود بھی جائے کس کی طرف؟ غلط کی طرف. لیکن نبی نے فرمایا ابواہ یہودانہ، اس کے ماں باپ کیا بنا دیتے ہیں اس کو؟ یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ چاروں طرف کا جو غلط ماحول ہے وہ اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. نیچر کیا تھی؟ جب حق سنے گا تو اپیل کرے گا حق، اس کی نیچر کو حق اپیل کرے گا. لیکن جب غلط سنتا رہتا ہے نا، چاروں طرف سے سنتا ہی رہتا ہے، تو پھر کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ غلط کی طرف. بالکل اس کی یہ مثال ہے کہ ایک آدمی کسی کو سمجھا رہا ہے کہ بغلوں کے بال صاف کرنے چاہیے، دوسرا سمجھا رہا ہے چھوڑ دو، گندا رہنا چاہیے، گندگی میں بڑا مزہ ہے بھائی، مت نہایا کرو، پانی ضائع ہوتا ہے، صابن کا خرچہ ہوتا ہے، میلے رہو. تو کس کی بات اپیل کرے گی بھائی؟ مائل طبیعت جو ہے نا، اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوگی جو اس کو صفائی ستھرائی کی تلقین کر رہا ہے. لیکن اگر گندگی کی تلقین صبح و شام ہوتی رہے، پروپیگنڈا ہوتا رہے، پھر کدھر چلا جائے گا؟ ایک دن آئے گا وہ کہے گا بھائی یہ سب شیمپو اور صابن بنانے والی کمپنیوں کا منجن بیچا جا رہا ہے. اصل میں جو بار بار کہہ رہے ہیں نا صفائی ستھرائی، اصل میں بلیڈ والی کمپنیاں اپنا منجن بیچ رہی ہیں. اس لیے ہمیں بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ صاف رہا کرو. اصل میں یہ جو ہے نا نائیوں کی دکانیں چمکانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیمپو کی کمپنیاں اپنا بزنس کرنا چاہ رہی ہیں. تو پروپیگنڈے سے کیا ہو جائے گا؟ متاثر ہو کے برباد. تو شرک تو فطرت نہیں ہے. فطرت کیا انسان کی؟ توحید. توحید پر باتیں سن کے خوش ہوتا ہے، باغ باغ ہوتا ہے دل. لیکن دنیا میں اکثریت توحید پرستوں کی ہے یا مشرکوں کی ہے؟ مشرکوں کی ہے. حالانکہ توحید پر بیان سے کتنا خوش ہوتا ہے انسان، یار ایک خدا، ایک اللہ. وجہ کیا ہے؟ ماحول نے کیا کر دیا؟ بیڑا غرق. بچہ بذات خود غلط نہیں ہوتا، جب صحیح بات سنتا ہے تو مائل کس کی طرف ہوتا ہے؟ صحیح. تو یہ فطرت ہے جس کو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو اگر اس کے اندر روحانی یا جسمانی فالٹ ہیں وہ میں ابھی بتا رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے کہا 2 قسم کے فالٹ ہیں. تو لیکن جب یہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس میں عقل آتی ہے، اس کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ فالٹ ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کی نیچر اور اس کی فطرت اس کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، مان لیتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ٹھیک. یہ انسان کی خوبی ہے کہ وہ اس نیچر کو لے کے دنیا میں آیا ہے، وہ کہ حق کی طرف اس کی طبیعت کیا ہوگی؟ مائل ہوگی. تو اب میں اس فالٹ کا تذکرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے جو ہم نے سورہ معارج میں پڑھا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے کچھ جسمانی فالٹ ہیں بھائی، ان کو جب تک ایک اور میں وہ مسواک کا کہہ رہا تھا. تو مسواک پیغمبروں کی سنت، پیغمبر نہ بتاتے نا انسان کبھی بھی دانت صاف نہیں کرتا. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس جب بہت زیادہ ترقی کر لیتی اور بتا دیتی، جیسے اب بتا دیا ہے کہ بھئی دانتوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، صاف نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو اب جا کے ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال ہونا شروع ہو گئے. بہت زیادہ ترقی کر لی، ورنہ انسان کا دماغ خود سے اس کی طرف وہ کھاتا، سو جاتا، اسے بہت زیادہ ہوتا، خلال کر لیتا. اور اب بھی جو چیزیں ایجاد کی ہیں وہ مسواک کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں. بھی میں نے کچھ دن پہلے یوٹیوب پہ ڈاکٹر کا دیکھا، وہ کہہ رہا ہے یہ برش سے دانتوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آپ چھوڑ نہ دیں برش کہیں. ٹوتھ پیسٹ یہ نقصان کر رہے ہیں. ایک ٹوتھ پیسٹ آتا ہے، اس کے ایسے زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس لیے، اور ایکچولی مسواک کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. میرے والد صاحب کے دانت 63 سال کی عمر میں بہت مضبوط، سفید چمکتے ہوئے، میں نے نہیں کبھی ان کو ٹوتھ پیسٹ یا برش کرتے ہوئے دیکھا. صرف ڈینٹونک رات کو استعمال کر، باقی مسواک. اور ڈینٹونک لگا کے بھی مسواک سے کرتے تھے وہ، صحیح ہے نا، اس کو مسلتے کس سے تھے؟ 63 سال کی عمر تھی، بالکل سفید چمکتے ہوئے دانت، انتہائی مضبوط، یعنی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان میں کوئی وہ بھی نہیں تھے جو سے نا دانتوں پہ وہ جو کچھ جم جاتا ہے اور جو ڈینٹسٹ کے پاس جا کے پھر وہ گھسائی کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا.
ساری زندگی کیا کیا انہوں نے؟ مسواک استعمال کی. اور بس وہ رات کو صرف یہ ڈینٹونک کا تھوڑا سا لگاتے تھے بس. وہ بھی کہ شاید کسی نے، کیونکہ دنیا میں، پوری دنیا میں سفر کیا تھا انہوں نے، تو پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا. خیر، اچھا مسواک میں جو ہے نا، یہ نیم کی جڑ کی مسواک اچھی ہوتی ہے. لوگ ٹہنیوں کی مسواکیں کر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے ہی بتایا ہمیں کہ اصل مسواک کس کی ہوتی ہے؟ درختوں کی جڑوں کی ہوتی ہے. نیم کی جڑ کیسے لگائیں گے؟ گملے کے اندر نیم کا پودا لگائیں، اس کی نیچے جڑیں نکلتی ہیں. شیشے کا گملہ ہونا چاہیے، جڑیں نکلتی ہیں، وہ کاٹتے رہیں. اس کی بہترین قسم کی نہیں ہوتا تو یہ نیم کی ٹہنی کی بھی ہو سکتا ہے. پیلو کی مسواک، وہ پیسیو قسم مسواک کر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کریں گے. ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مسواک میں. ان کا پوڈ کاسٹ میں ارادہ ہے میرا ان کو بلانے کا، تو مسواک کے بارے میں رپورٹیں پیش کریں گے. اچھا خیر، گورے اس پہ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں مسواک کے بارے میں. تو یہ کس نے سکھائی بھائی مسواک ہمیں؟ پیغمبروں نے. پیغمبر نہ سکھاتے سمجھ میں نہ آتا. اسی طرح نبی نے فرمایا 10 چیزوں میں جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ داڑھی بڑھانا، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، مونچھیں کٹانا، اور اسی میں نبی نے فرمایا مسواک بھی ہے. اسی میں 2 چیزیں اور بھی، النکاح و تعطر، خوشبو کا استعمال. یہ بھی اگر پیغمبر انسان کو نہ بتاتے تو انسان یہ چیزیں بھی، خوشبو بھی استعمال نہیں کرتا. اور نکاح بھی یہ خود سے ایسی چیز نہیں ہے کہ چند لوگ مل کے سوسائٹی میں نکاح کو پروموٹ کر لیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پتہ ہے، اس سوال کو اچھی طرح سمجھیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ڈارون کا نظریہ کہ خود بندر سے انسان وجود میں آیا ہے، اس نظریے پر ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندر سے وجود میں آیا تھا تو اتنا آرگنائزڈ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے سوسائٹی میں نکاح سسٹم کو متعارف کروا دیا؟ کون سے فلاسفر ماہرین دنیا میں بیٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم شادی کر کے رہیں گے؟ کیونکہ بلوغت کے بعد انسان پہ جو شہوت چڑھتی ہے نا، اس میں وہ یہ چیزیں، اس کو جب تک بہت مضبوط موٹیویشن نہ ہو وہ نکاح کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا. یہ بہت بڑا، یہ میں نے بیانات میں کئی دفعہ سوال اٹھایا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، اوٹ پٹانگ ہانکتے ہیں. اور ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر جو یورپ امریکہ سے پڑھ کر آتے ہیں، وہ بھی ہر چیز میں گورے کو باپ بنایا ہے انہوں نے. بالکل سینس لیس بات بھی اگر انگریز کرتا ہے نا تو بھی اس کو فالو کرتے ہیں. یہ بڑا سوال، یہ نشان ہے. دیکھو سائنسی ترقی کل زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ ادھر توجہ، یہ بہت اہم سوال ہے. یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو. وہ کہے گا نہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. لیکن کچھ چیزیں کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن وہ بڑی ویلڈ، بہت معقول بات ہوتی ہے. آپ اس کو کتاب میں لکھ لو تو وہ اب کسی کتاب میں لکھی بھی ہوگی. اب میرا بیان آ گیا تو لکھ لینا کتاب میں، اور ہو سکتا ہے کسی نے لکھی بھی ہو. یہ بہت بڑا سوال ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا، اور جو خاص طور پہ ڈارون وغیرہ کی فضول باتوں کو اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ انسان کے پاس تعلیم پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے. انسان کا دعویٰ ہے کہ پہلے کم مہذب تھا، آج مہذب زیادہ ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، پہلے تو جہالت کی طرف بندر کے قریب ہو رہا تھا نا ماضی میں، جہالت 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 جہالت. لیکن ہم نکاح کا، شادی بیاہ کا رواج دیکھتے ہیں کہ پہلے زیادہ تھا اور اب اس کا گراف کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو یار ماضی میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ جنگلی انسان جو تھے پوری دنیا میں، امریکہ میں جائیں، چائنا میں جائیں، افریقہ میں جائیں، انڈیا میں جائیں، پاکستان میں جائیں، جتنا پیچھے کی طرف جائیں گے سوسائٹی میں فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا آپ کو. تو کون سا ایک کوئی نعرہ تھا جس نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس معاملے میں جانوروں والی لائف سے بچا کے شادی بیاہ والی لائف پہ لے کر آ گیا؟ وہ کون سے فلاسفر بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں؟ آج کر سکتے ہیں یہ کام؟ آج انسان نے کتنی ترقی کی ہے. ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بھی سوسائٹی میں نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیں تو جب تک مذہب کو آپ بیچ میں نہیں لے کر آتے نا، یہ چیز سوسائٹی میں نہیں چلے گی. تو بھائی کیا ہے، ہم ماضی کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے آرگنائز ہمیں نظر آ رہے ہیں
کہ دنیا کی ہر قوم میں بے شک وہ بتوں کی پوجا کرنے والی ہو، اس میں ہمیں شادی بیاہ کا رواج ملے گا، حالانکہ انسانوں کو جنگلوں میں لے جا کے چھوڑ دو، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ کبھی بھی وہ شادی بیاہ کی طرف نہیں جائے گا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اس کی طرف کوئی دوسرا بندہ نہیں جا سکتا اور یہ کسی اور کی طرف نہیں جا، یہی اسی کو شادی بیاہ کہتے ہیں نا۔ اس کے طریقے تو مختلف تھے کہ ہندو آگ کے گر چکر لگوا رہے ہیں، سکھ کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں، چائنا والے چانچی پواں پاں پاں کر کے خطبہ پڑھ رہے ہیں نکاح کا اور اس طرح سے نکاح کر رہے ہیں، جاپان والے الگ اسٹائل میں، تھائی لینڈ والے الگ اسٹائل میں، امریکہ والے الگ اسٹائل میں، تو اور عربی لوگ الگ اسٹائل میں، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے، لیکن ایک آرگنائز تھے لوگ۔ ورنہ انسانوں کو ایسے لے جا کے چھوڑ دو نا تو وہ کبھی بھی، کیونکہ انسان بالغ ہونے کے بعد جو انسان پہ جو شہوت چڑھتی ہے اس میں وہ یہ فرق کرنا کہ میں نے شادی کر کے اس کی طرف جانا، یہ نہیں ہوتا۔ جنگلوں میں اگر یہ ہم ڈارون کے نظریے کے تحت آئے ہوتے ہیں نا، ہم لوگ پیدا ہوئے ہوتے، تو ماضی میں جتنا جائیں گے نکاح کا رواج کم ہونا چاہیے تھا، مستقبل کی طرف جتنا جائیں گے نکاح کا رواج بڑھنا چاہیے تھا۔ تو آپ اگر گراف کھینچتے ہیں نا، گراف بناتے ہیں، آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، تو پیچھے جتنا جاتے رہیں گے آپ کو فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا۔ صاف پتہ چلتا ہے یہ انسان کی عقل کی پیداوار نہیں ہے، یہ نظریہ اس کے پیچھے پیغمبروں کی محنت ہے۔ ماضی میں جائیں گے پیغمبروں سے رشتہ مضبوط ہوتا نظر آئے گا آپ کو۔ تو کوئی پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جنہوں نے سب انسانوں کو ایک ٹاسک پہ جمع کیا ہوا تھا، تو بہت سی چیزوں سے لوگ پھر دور ہوتے چلے گئے لیکن شادی بیاہ سے دور نہیں ہوئے۔ یہ تو اب جا کے انگریزوں نے کیا ہے دور، ان کو نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ تو میں سوال کا بہت جواب تلاش کرتا تھا، تو ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی طرف سے مجھے جواب ملا۔ انہوں نے بیان میں کہا، انٹرویو میں کہا کہ یہ جو انسانوں میں شادی بیاہ کا رواج ہے نا، یہ 5000 سال پہلے آیا ہے۔ میں نے کہا یار ان کو شرم نہیں آتی پھینکتے ہوئے۔ گورے نے کہیں لکھ دیا ہوگا 5000 سال پہلے آیا ہے؟ بھائی عقل آیا ہوگا 5000 سال پہلے، یہ خود بخود نہیں آ سکتا۔ 5000 سال پہلے کے انسان، وہ بھی تو لاکھوں تھے نا، وہ ساروں نے گول میز کانفرنس کی تھی بیٹھ کے، سب پوری دنیا سے بلایا وہ لوگوں کو، آ جاؤ بھائی بیٹھ کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم عورت کی طرف۔ آج امریکہ میں سارے گورے مل کے گول میز کانفرنس کریں کہ ہم سب شادی بیاہ کو رواج دیں گے، خدا کی قسم پھر بھی رواج جب ٹھڑک چڑھے گی نا تو سارے لاس کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ اس کے پیچھے موٹیویشن کس کی ہے بھائی؟ پیغمبروں کی ہے۔ یہ سب جڑتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ جا کے، تبھی تو قرآن نے یہ دعویٰ کیا کان الناس امتا واحدہ، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ یہ سارے لوگ جتنے آج دنیا میں انسان ہیں یہ ایک مذہب پہ تھے، اس کے بعد فاختلفوا، آہستہ آہستہ ان کے مذہب کیا ہوئے ہیں؟ چینج ہوئے ہیں، لیکن چینج ہونے کے باوجود بھی کچھ چیزیں کامن رہ گئی ان میں۔ شرک تو آ گیا، نکاح کامن رہ گیا، نکاح بھی کامن رہ گیا، مہینوں کی تعداد 12 یہ بھی کیا رہ گئی؟ کامن رہ گئی، ہفتوں کی تعداد، ہفتے کے دن 7 کامن رہ گئے۔ ہفتے میں کتنے دن ہو؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ تو یہ تورات انجیل میں ملتے ہیں ہمیں، نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ لیکن قدیم تاریخوں میں بھی کتنے ملتے ہیں؟ 7۔ تو پتہ چلتا ہے یہ سارے انسان پیچھے ان کا لنک کیا ہو رہا ہے چیزیں، اور یہ دن تو آسمانی کتابوں نے بتائے ہیں کہ 7 دن تھے۔ تو پیچھے جاتے رہیں گے سارے ایک اس پہ جمع ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح انسانوں میں کچھ چیزیں کامن ہیں، بڑی خاندانی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف یعنی بیٹھ جائے کھوپڑی شریف۔ ہم اگر فیوچر کی طرف جاتے ہیں، سائنس ترقی کر رہی ہے، لیکن خوراک انسان کی نجس اور پلید چیزوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ جتنا پاس میں جائیں گے کتے بلی کھانے والے انسان مارکیٹ میں شارٹ ہوں گے۔ اگر انسان بندر سے وجود میں آتا، اسے کون بتاتا یہ کتا بلی کھانے کی چیز نہیں ہے، گائے کھانے کی چیز ہے، ذبح کر کے کھاؤ یا حلال کھاؤ، یہ کھاؤ وہ نہیں کھاؤ۔ ماضی میں چائنا میں بھی کتے بلی کا رواج جنگوں کے بعد ہوا ہے، جب جنگیں ہوئی ہیں نا، لڑائیاں ہوئی ہیں، قحط پڑے ہیں، ان کی ہسٹری یہی بتاتی ہے۔ بھائی چائنا میں بہت جنگیں ہوئی ہیں نا، ساری دنیا میں ہی ہوئی ہیں۔ انگریزوں میں سور کا رواج، یہ جو ورلڈ وار ہوئی ہے اس کے بعد آیا ہے۔
کہ جب کھانے کو ختم ہی ہو گیا تھا تو ان کے پادریوں نے فتویٰ دیا کہ بھئی مجبوری میں خنزیر کھانا بھی کیا ہے، جائز ہے. تو مجبوری کے چسکے لگ گئے. پھر ان کو ایک دفعہ کباب اچھے بن گئے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو کھانا شروع کر دیا. ماضی کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کو غذاؤں میں حلال غذاؤں کا انسان کی خوراک میں زیادہ نظر آئے گی, حرام غذائیں کم نظر آئیں گی. کون تھا بھائی صدیوں پہلے لوگوں کو سمجھا رہا تھا یہ کھانا ہے اور یہ انسانوں کے کھانے کی چیز؟ بولو نہیں. اس کا مطلب بھائی یہ پیچھے آپ جائیں گے نا, بہت آرگنائز ہوتا ہے, بہت مہذب. اچھا اور دیکھو, ماں باپ کا احترام جتنا ماضی میں جائیں گے زیادہ نظر آئے گا. اگر انسان جنگلیوں کی پیداوار ہوتا, جنگلیوں کی, بندر سے بن مانس سے وجود میں آیا ہوا ہوتا, تو بھائی اولڈ ہاؤس پہلے ہوتے, ٹھیک ہے نا. اب تہذیب میں کیا ہوتا, اب سب احترام, بچے بھی پیدا ہونے سے پہلے آپ, میں نے سنایا تھا نا, نہیں ابھی دوبارہ نہیں سناؤں گا, سنا دے اب جب آ گیا تو وہ ہے نا ادب تمیز. ڈاکٹروں نے ایک میڈیسن ایجاد کی, پریگننٹ خاتون کو کھلائی, کہ بھئی اس میں یہ تھا کہ جب یہ کسی حاملہ عورت کو کھلائی جائے گی تو بچہ بادب پیدا ہو. تو ایک کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوتا ہی آداب, بڑا زبردست تجربہ ہے بھائی یہ تو. انہوں نے کیا کیا, اب دیکھنا اتنا سا میرا کلپ چلے گا, لوگ کہیں گے ممبر پہ دیکھو مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, پورا بیان تو چلتا نہیں ہے. تو ڈاکٹروں نے ایک دم 4-5 کیپسول ایک خاتون کو کھلا دی. یار ایک کیپسول کا جب یہ اثر ہے, پیدا ہوتے ہی کیا کر رہا ہے آدھا, تو 5-6 کھلا دو یار. کھلائے تو بچہ ہی نہیں پیدا ہو رہا, ٹائم اوپر ہو گیا, 1 مہینہ ہو گیا, بڑے پریشان. الٹرا ساؤنڈ کیا یا کہیں ریز کے ذریعے جھانکا تو پتہ چلا ٹوئنز ہیں, جڑواں بچے ہیں. ایک کہہ رہا ہے دوسرے سے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے. اسی میں کوئی بھی مارکیٹ میں آ نہیں رہا ہے. تو اب دیکھو, ہم جتنا ماضی میں جاتے ہیں, انگریزوں میں, ہندوؤں میں, عیسائیوں میں, سکھوں میں, آپ کو والدین کا احترام زیادہ ملے. کون تھا جو ان کو ماں باپ کے ادب سکھا کے گیا ہے؟ یونیورسٹیاں تو نہیں تھی بھائی. انسان میں وہ تہذیب جس کا آج انسان دعوے دار ہے, وہ تہذیب ہمیں انسانوں میں نہیں ملتی. اس کا مطلب بھائی یہ پورا لنک پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے. بہت سی چیزیں آپ کو پہلے بہت اچھی ملیں گی. شراب کا رواج کم ملے گا آپ کو. دنیا میں 3 بڑی قومیں, یہودی, عیسائی اور مسلم. ان کو ملاؤ نا تو آبادی میں میجورٹی انہی کی ہے, بہت بڑی آبادی بن جاتی ہے یہ. ان کا ماضی دیکھو گے تو شراب شارٹ ہوتی چلی جائے گی, زنا شارٹ ہوتا چلا جائے گا. اور خود ان تینوں قوموں کا وجود, یعنی انسانی آبادی میں عیسائی سب سے زیادہ ہیں مذہب کے اعتبار, پھر مسلم ہیں. تو مسلم, یہودی اور عیسائی, ان تینوں کو ملا لو اگر, تو یہ بہت بڑی انسانوں کی آبادی بن جاتی ہے. تو یہ سارے پیغمبروں کے وجود کے قائل ہیں. تو اتنی بڑی قوم جھوٹ پہ کیسے جمع ہو گئی, جبکہ ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہیں. سارے موسیٰ پہ متفق ہیں, سارے ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں, داؤد, سلیمان علیہم السلام, یحییٰ, زکریا علیہم السلام, یہ سارے ان پر کیا ہیں. تو بھائی ایک تاریخی حقیقت اگر نہیں ہوتی تو اتنی بڑی دنیا کی قومیں جو آپس میں لڑتی بھی رہی ہیں, دشمنیاں بھی ہیں, یہ کیسے کسی شخصیتوں پہ جا کے اتفاق کر سکتی ہیں. تو یہ سب تاریخی حقائق ہیں کہ بھائی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں, انہوں نے انسانوں کو گائیڈ کیا ہے. وہ گائیڈ نہ کرتے تو انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا ہوتا. سمجھتے ہو؟ اب کیا ہے, آپ کہہ سکتے ہو اب تو بڑے ہم تہذیبی یافتہ ہیں. تو اب پتہ ہے مسئلہ کیا ہوا ہے, انسان کی زندگی تو جانوروں سے بدتر ہو گئی ہے, لیکن انسان کیونکہ ترقی بھی بہت کر چکا ہے, ہر لحاظ سے ترقی کر چکا ہے, تو اس نے انسانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے قانون سازی کر لی ہے, مل کے جمع ہو گئے. تو وہ جانوروں سے بدتر زندگی کا نقصان اس کی روحانی لائف پہ تو پڑ رہا ہے, لیکن انسان کو قتل و غارت نہ کرے, یہ سب نہ کرے, اس کے لیے قانون سازی, اس حد تک قانون سازی ہوئی ہے. ورنہ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو اس زمانے کا انسان پہلے سے 20 گنا زیادہ بدتر ہوتا. بدتر تو اب بھی ہے,
لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ بدتر ہوتا.